چلو اس کا منہ کھولو، ٹیکسن نے والٹر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں میری طرف بڑھے۔ والٹر نے میرے عقب میں آ کر میرے جبڑے بھینچ لیے، جبکہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں منہ نہ کھولوں۔ منہ کھول اوئے، منہ کھول، ٹیکسن گرجا۔ ساتھ ہی اس نے میرے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ بال جکڑنے سے مجھے شدید تکلیف ہوئی، لیکن میں برداشت کر گیا۔ اس کا تو باپ بھی منہ کھولے گا، والٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اپنی پوری قوت صرف کر کے میرا منہ کھولنے کی کوشش کی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، والٹر نے کہا اور میرے جبڑے چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹیکسن نے بدستور میرے بال جکڑے ہوئے تھے اور میری آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی، مسٹر ہیری ٹام مسٹر ٹیکسن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وائرلیس سیٹ لیے پلٹ آیا۔ ہیری ٹام کا نام سن کر ٹیکسن نے میرے بال چھوڑ دیے اور گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ وائرلیس سیٹ فون لے کر ٹیکسن نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس مسٹر ہیری ٹام، میں ٹیکسن بول رہا ہوں، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وائرلیس سیٹ فون کا لاؤڈر آن تھا۔ ہیری ٹام کی تحکم آمیز آواز گونجی، مسٹر ٹیکسن، تم نے مورس کے بارے میں بتایا نہیں، کیا تم نے اسے مار دیا ہے یا نہیں؟ میں نے مورس کو مار دیا ہے مسٹر ہیری، ٹیکسن نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر میں اور والٹر انگشتے بدنداں رہ گئے۔ میں آپ کو کال کر کے بتانے ہی والا تھا۔ گڈ، اس بار ہیری ٹام کی مطمئن آواز گونجی۔ اس کی لاش کا کیا کیا؟ میں نے لاش سمندر برد کر دی ہے۔ اوکے، ہیری ٹام نے کہا۔ سنو، اب چونکہ ڈاکٹر بوب نہیں رہا، تم اس کے بھائی ہو اور تنظیم سے وفادار بھی ہو، اس لیے اس جزیرے کی ساری ذمہ داری تمہیں تفویض کر رہا ہوں۔ سارا سیٹ اپ دوبارہ سے ترتیب دو، کل تک نئی مشینیں اور آدمی پہنچ جائیں گے۔ آل رائٹ مسٹر ہیری۔ مزید چند باتوں کے بعد جب ہیری ٹام نے رابطہ منقطع کر دیا تو ٹیکسن نے وائرلیس سیٹ کا ایک بٹن پریس کر کے والٹر کی طرف بڑھا دیا۔ والٹر نے وائرلیس سیٹ میز پر رکھا اور ٹیکسن سے استفسار کیا، تم نے ہیری ٹام سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے مورس کو مار دیا ہے؟ ٹیکسن نے مکروہ انداز میں کہا لگایا، اگر میں سچ بتا دیتا تو ہیری ٹام غصے میں آ جاتا، جبکہ میں مورس کو تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے، اس کی موت کا انتقام لینا میرے اوپر فرض ہے۔ بھائی؟ مطلب ڈاکٹر بوب ٹیکسن کا بھائی تھا۔ اب ساری صورتحال سمجھ آ گئی کہ ٹیکسن مجھے تڑپا کر کیوں مارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی موت کا مجھ سے بھیانک انتقام لینا چاہتا ہے۔ والٹر نے کہا، چلو پھر اسے زہر پلا دو تاکہ اس سے ہماری جلد سے جلد جان چھوٹ جائے۔ اس کا جبڑا کھولو۔ والٹر نے ایک بار پھر میرے جبڑے بھینچے اور میرا منہ کھولنے کی کوشش کی، جبکہ اس دوران ٹیکسن زہر آلود پانی والا گلاس اٹھا کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری نظریں گلاس پر جمی ہوئی تھیں اور میں اپنی طرف سے مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بدبختوں نے میرے پیر بھی کرسی سے باندھے ہوئے تھے، اس لیے میری مزاحمت بے سود ثابت رہی۔ موت میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور اس سے مدد مانگی۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا یا کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے گا، اور اللہ نے مدد بھیج دی۔ وہ بیرٹ تھا جس نے مجھے بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچایا تھا، جو میرا بہترین دوست بن گیا تھا۔ وہ غیر متوقع طور پر اندر آ گیا۔ اس نے چہرے پر ماسک نہیں چڑھایا ہوا تھا۔ باہر کیف بیرٹ کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے میں بھی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ والٹر اور ٹیکسن نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ مجھے بندہ دیکھ کر بیرٹ شاید ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ قبل اس کے کہ والٹر اور ٹیکسن حرکت میں آتے، اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ بلا تعامل ان دونوں کو گولیاں مار کر ڈھیر کر دیا۔ بیرٹ بھی ماہر نشانے باز تھا، ویسے بھی میں اس کی پھرتی اور مہارت دیکھ چکا تھا۔ اس نے والٹر اور ٹیکسن کو ڈھیر کرنے کے بعد ریوالور اپنے ہولسٹر میں رکھا اور میری طرف بڑھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بیرٹ تم یہاں کیسے؟ بس اچانک ہی ادھر آ نکلا تھا، بیرٹ نے صراحت سے کہا۔ میں نے جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھیں اور ایک مردہ سانپ بھی تھا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سانپ کے زہر اور جڑی بوٹیوں سے ایسا زہر تیار ہوگا کہ مورس تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ تمہارا نام سنتے ہی میں چونکا۔ میں ساری بات سمجھ گیا کہ تم مشکل میں ہو اور وہ آدمی یقیناً تمہارے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ چنانچہ میں چھپ کر اس کا پیچھا کرتا ہوا اس عمارت میں آ گیا۔ اس عمارت میں آتے ہی وہ آدمی تو کہیں غائب ہو گیا، البتہ میں بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ 1 گھنٹے سے میں اس عمارت میں خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ تب مجھے اس کمرے میں تمہاری اور ان لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں تو میں اندر آ گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے طویل سانس اپنے اندر انڈیلی، ساتھ ہی میں اندر سے سرشار بھی تھا۔
مصیبت کے وقت اگر انسان اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میں نے بھی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارا تھا، اس سے مدد مانگی تھی تو اس نے میری سن لی تھی اور میری مدد کے لیے بیرٹ کو بھیج دیا تھا، جس نے بر وقت یہاں پہنچ کر مجھے موت کی وادی میں اترنے سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بیرٹ سے کہا، بیرٹ تمہارا بے حد شکریہ۔ ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، بیرٹ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، وہ دوست ہی کیا جو دوست کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرے۔ قدرت نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجنا تھا سو اس نے بھیج دیا۔ کہتے ساتھ ہی وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا، اپنی پنڈی میں اڑسا خنجر نکال لیا قبل اس کے کہ وہ رسیاں کاٹتا۔ میں نے کہا، بیرٹ پہلے دروازہ تو بند کر دو، اچانک ہی کوئی آ سکتا ہے اور صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اوہ، دروازہ بند کرنا تو میں بھول ہی گیا۔ بیرٹ کھسیانے انداز میں مسکرایا۔ اس نے خنجر فرش پر رکھا اور دروازہ بند کرنے کے بعد وہ واپس آیا اور خنجر اٹھا کر رسی کاٹنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد میں آزاد تھا۔ مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے میرا جسم جیسے اکڑ گیا تھا، تاہم کچھ دیر کے بعد جب خون کی گردش بڑھی تو میں نے خود کو نارمل محسوس کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، تم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ بیرٹ نے خنجر واپس پنڈلی میں اڑستے ہوئے کہا، بہرحال کچھ پتہ چلا تمہاری بہن کے بارے میں؟ ہاں، جواب دینے کے بعد میں نے ساری بات بتا دی تو وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی اب تم انڈیا جاؤ گے؟ ہاں۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکاری بھری، مجھے تم بہت یاد آؤ گے دوست۔ مجھے بھی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اب یہاں سے نکل چلیں۔ ٹھہرو، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر مردہ پڑے والٹر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر پہلو کے ساتھ پتلون میں اڑس لیا۔ ریوالور کی ضرورت پڑے گی، نہ جانے ابھی یہاں اور کتنے افراد موجود ہوں گے۔ ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا، بیرٹ کیا تم کسی سرنگ کے راستے آئے ہو؟ ہاں۔ کتنی بڑی سرنگ ہے؟ زیادہ بڑی نہیں ہے، اس نے دروازے کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ ہم کمرے سے باہر نکل کر ایک طرف بڑھے، لیکن وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سرنگ میں کوئی دیوار وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، البتہ اختتام پر ایک دروازہ تھا جو سائنسی انداز میں کھلتا ہے۔ چونکہ میں ان سائنسی میکینزموں سے واقف ہوں اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس دوران ہم چوکنے بھی تھے، ہم نے حفاظت کے طور پر اپنے اپنے ریوالور ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہم اسی سرنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں۔ بیرٹ یہاں چند لڑکیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی اسی دلدل سے نکلنا چاہتی ہیں، لہٰذا انہیں بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا ہے اگر ہماری وجہ سے بے بس اور مجبور لڑکیاں اس دلدل سے نکل جاتی ہیں۔ ہم زیٹا اور دوسری لڑکیوں کو تلاش کرنے لگے۔ راہداریاں سنسان پڑی تھیں کیونکہ بہت سارے گارڈوں کو تو میں موت کی وادی میں دھکیل چکا تھا۔ جو بچ گئے تھے ان سے بھی ہمارا سامنا ہوا تھا اور ہم نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی انہیں بھی موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ ہم اس راہداری میں پہنچے جس میں زیٹا اور اس کے ساتھیوں کا کمرہ تھا۔ اس راہداری کی نکڑ پر گولر موجود تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ریوالور کا رخ ہماری طرف کیا، لیکن میرے ریوالور سے نکلنے والی گولی نے اسے ہم پر گولی چلانے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ پیشانی پر گولی لگنے کی وجہ سے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ہم اس کے قریب سے گزرے تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس کا فرش پر گرا ریوالور بھی اٹھا کر پہلو میں اڑس لیا، کسی بھی وقت کام آ سکتا تھا۔ بعد ازاں اس کی لاش گھسیٹ کر ایک ستون کے پیچھے ڈال دی تاکہ اچانک آنے والے کو اس کی موت کی خبر نہ ہو۔ ساتھ ہی میں نے خس کم جہاں پاک بھی کہا۔ زیٹا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا اور زیٹا دکھائی دی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ مورس، تم؟ تھینک گاڈ تم زندہ ہو۔ پھر اس کی نظر میرے عقب میں کھڑے بیرٹ پر پڑی تو وہ شدت خوف سے چلائی، مورس بچو، کوئی تمہارے پیچھے ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے عقب میں بیرٹ کھڑا ہے، اس لیے میں نے صرف نظر کرتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ہے بیرٹ۔ دوست؟ زیٹا حیران رہ گئی۔ اس کے پیچھے شلپا، کیتھرین اور چونگ چو بھی کھڑی تھیں۔ ان کی حالت بھی کسی طور زیٹا سے کم نہ تھی۔ میں سمجھی نہیں، کیا یہ گارڈز کا ساتھی ہے؟ نہیں، فی الحال بتانے کا وقت نہیں ہے، میں نے بیزاریت سے کہا۔ کیا باقی لڑکیاں بھی یہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ چلو پھر جلدی کرو، آ جاؤ، میں نے کہا، ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے۔ 3-4 منٹ کے بعد ہم راہداری میں چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ منزہ، جوزفین اور کراسٹی نہیں تھیں۔ چلتے وقت زیٹا نے بتایا تھا کہ تمہارے اور والٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد والٹر دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح گارڈز تھے۔ والٹر نے بتایا کہ اس نے تمہیں مار دیا ہے۔ ہم حیران پریشان ہو گئیں اور افسوس کرنے لگیں۔ بعد ازاں گارڈ منزہ، جوزفین اور کراسٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں بھی لے جا کر ہمارے کمرے میں پہنچا دیا۔
ہم تو یہی سمجھی تھی کہ اب ہم کبھی بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گی۔ ایک ہی ایسا نوجوان تھا جو اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس دلدل سے نکالنے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن افسوس کہ والٹر نے تمہیں مار دیا۔ زیٹا نے مزید بتایا، جب میں نے تمہیں زندہ دیکھا تو بے پناہ خوشی ہوئی، امید کی کرنیں پھر پھوٹ پڑیں۔ پھر اس نے مجھ سے والٹر اور ٹیکسن کے بارے میں پوچھا تو میں نے مختصر طور پر بتا دیا کہ وہ دونوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ زیٹا کو چونکہ باقی 3 لڑکیوں کے کمرے کا پتہ تھا، اس لیے وہ پہلے ہمیں وہاں لے گئی۔ وہ تینوں بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ اب ہمارا 7 لڑکیوں اور 2 مردوں پر مشتمل قافلہ ادھر بڑھا جدھر سرنگ سے بیرٹ ادھیڑ عمر ڈوم کا پیچھا کرتے ہوئے عمارت میں آیا تھا۔ بقول بیرٹ کے وہ سرنگ سٹور نما کمرے میں تھی جس کا دروازہ ایک ہال کمرے میں کھلتا تھا۔ وہ کمرہ ایک راہداری کے آخر میں تھا۔ شومئی قسمت وہ عمارت غلام گردش تھی۔ بیرٹ کو ہال کمرے والی راہداری بھول گئی تھی۔ ہم چوکنے انداز میں ایک راہداری سے دوسری سے تیسری راہداری میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن راہداری میں نہ پہنچ سکے۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارے گارڈز مارے گئے تھے یا کچھ ابھی زندہ تھے۔ اگر کچھ زندہ تھے تو وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے تھے۔ گو میں نے سارے کیمروں کا نظام تباہ کر دیا تھا، پھر بھی کچھ بعید نہیں تھا۔ ہم جب چل چل کر تھک ہار گئے تو ایک راہداری میں رک گئے۔ بیرٹ، یاد کرو، مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ راہداری یاد آ جائے گی، میں نے بیرٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیرٹ نے جواب دیا، لیکن یہ زمین دوز عمارت تو واقعی غلام گردش ہے، مجھے تو چکر آ گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ زیٹا نے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ مجھے خود معلوم نہیں۔ او بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے دیکھا بیرٹ غور سے اس راہداری کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تو میں نے بیرٹ سے کہا، بیرٹ، میرا آئیڈیا ہے، فضول میں سرنگ والی راہداری تلاش کرنے کے بجائے اگر ہم ڈوم کو تلاش کریں تو ہم اس کے ذریعے سرنگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، زیٹا نے فوراً میرے آئیڈیا کو سراہا۔ ڈوم؟ کون ڈوم؟ بیرٹ نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ وہی جس کا پیچھا کر کے تم یہاں آئے ہو۔ او اچھا، بیرٹ نے اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے تلاش کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ مورس، ڈوم یقیناً لیبارٹری میں ہوگا، زیٹا نے کہا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ لیبارٹری میں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بناتا رہتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ لیبارٹری کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ ہمیں لے کر ایک طرف بڑھ گئی۔ بیرٹ، جب تم ڈوم کا پیچھا کرتے ہوئے سرنگ سے آئے تھے تو کیا ڈوم نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں کافی دیر سے گردش کر رہا تھا، لیکن پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جب ذہن میں آیا تو میں نے بیرٹ سے سوال کیا۔ بیرٹ زیر لب مسکرایا۔ جب وہ سٹور میں پہنچا تھا تو میں نے اسے دروازے کے اوپر ایک جگہ ہاتھ رکھتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں بھی اسی طرح باہر آیا تھا، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے زیٹا کی سرکردگی میں لیبارٹری کی طرف جا رہے تھے کہ دفعتاً سامنے سے ڈوم آتا دکھائی دیا۔ ہمیں دیکھتے ہی نہ صرف وہ ٹھٹک کر رک گیا بلکہ اس نے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بیرٹ نے دوڑ کر اسے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ ہم بھی ان کے قریب پہنچ گئے۔ مجھے چھوڑ دو، کیا چاہتے ہو؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ تمہاری زندگی کا انحصار تم پر ہے، بیرٹ نے کہا۔ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو زندہ بچ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہمیں باہر جانے والی سرنگ تک پہنچا دو، بیرٹ نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بازو پر دباؤ ڈالا تو ڈوم کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ بولو، لے جاؤ گے؟ ہاں ہاں، ڈوم کی آنکھوں کے ڈیلے گویا باہر نکلنے کو تیار تھے۔ چہرہ بھی پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ گڈ، بیرٹ نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے وکٹری کا نشان بنایا۔ میری گردن تو چھوڑو، ڈوم گھگیایا۔ بیرٹ نے اس کی گردن چھوڑ دی تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ساتھ ہی وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہا تھا کہ وہ تو میرے لیے زہر تیار کر کے لایا تھا، لیکن میں تو زندہ بچ گیا تھا۔ چلو، بیرٹ نے اسے حکم دیا، یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لو، اگر تم نے ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سر میں روشن دان کھول دوں گا۔ وہ ہنوز بوکھلایا ہوا تھا، جلدی سے جواباً بولا، نہیں، میں چالاکی نہیں کروں گا۔ گڈ، بیرٹ نے کہا، چلو۔ پھر بیرٹ اسے ریوالور کی زد پر لیے ایک طرف بڑھا تو ہم بھی اس کے پیچھے بڑھے۔ لڑکیاں میرے پیچھے تھیں، ہم بے حد چوکنے تھے۔ جس طرح اچانک ڈون سامنے آ گیا تھا اس طرح کوئی اور بھی سامنے آ سکتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہی تھا۔ ہم جیسے ہی ایک راہداری مڑے تو اچانک سامنے سے 2 مسلح گارڈ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔
ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اور بیرٹ دونوں نے ریوالوروں کے رخ ان کی طرف کر کے یکے بعد دیگرے ٹریگرز دبا دیے۔ راہداری میں ارتعاش پیدا کرنے والی ڈز ڈز کی آوازوں کے ساتھ ان کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ وہ فرش پر گرتے ساتھ ہی ساکت ہو گئے۔ ہم ڈوم کی رہنمائی میں مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ کسی کونے خدرے میں چھپا گارڈ سامنے آ جائے، لیکن مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے جب ہم راہداری میں پہنچے تو ڈوم نے اس کے کونے میں موجود ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ اسٹور۔ یہی جگہ تھی بیرٹ؟ میں نے کنفرم کرنے کی خاطر بیرٹ سے پوچھا۔ بیرٹ پرغور نظروں سے راہداری کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہاں یہی راہداری تھی۔ میں نے ہنکاری بھرتے ساتھ ہی ڈوم سے کہا، چلو ڈوم، اسٹور کا دروازہ کھولو۔ ڈوم نے بلا چوں چرا میرے حکم پر عمل کیا۔ اس نے ایک دروازے کی سائڈ پر موجود ابھار پر ہاتھ مارا تو ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ بیرٹ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ یہی اسٹور ہے۔ اس کی بات سن کر زیٹا اور دوسری لڑکیاں بھی پرجوش ہو گئی تھیں۔ بیرٹ نے ڈوم سے کہا، چلو ڈوم، ہمیں باہر تک چھوڑ آؤ۔ لیکن وہ گھگھایا، تم نے سرنگ دیکھی ہوئی تو ہے، اب تم جا سکتے ہو، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، بیرٹ نے کہا، ساتھ ہی اس نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ چلو۔ ڈوم لڑکھڑا کر آگے بڑھا۔ بادل نخواستہ وہ دروازہ کھول کر اسٹور میں داخل ہوا تو ہم بھی باری باری اس کے پیچھے اسٹور میں آ گئے۔ ڈوم نے لائٹ آن کی تو میں نے اسٹور کا جائزہ لیا۔ اسٹور نصف طور پر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈوم نے بیرٹ کے کہنے پر ایک دیوار پر کسی مخصوص جگہ ضرب لگائی تو ہلکی سی سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں نے سرنگ میں جھانک کر دیکھا تو گھٹا ٹوپ اندھیرے نے راج کیا ہوا تھا۔ سرنگ میں لائٹ کا بندوبست ہے؟ میں نے ڈوم سے پوچھا۔ نہیں، ڈوم نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ٹارچیں استعمال کرتے ہیں، اس میز کی دراز میں موجود ہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر میز کی دراز کھولی تو واقعی اس میں کافی ساری ٹارچیں موجود تھیں۔ جتنی بھی ٹارچیں تھیں میں نے وہ سب آپس میں بانٹ لیں۔ پھر ہم ڈوم کو لے کر سرنگ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اپنے اپنے ریوالور پہلوؤں میں اڑس لیے تھے کیونکہ اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ڈوم تو ویسے ہی ڈرپوک قسم کا آدمی دکھائی دیتا تھا، وہ ہم دو کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ ہم نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دینا تھا۔ یہ سرنگ بھی پہلی سرنگوں کی طرح سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے رہے۔ متعدد ٹارچوں کی وجہ سے سرنگ میں کافی روشنی تھی، ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ اگر سوئی بھی زمین پر گر جاتی تو وہ بھی آسانی سے مل سکتی تھی۔ قریباً 15-20 منٹ مسلسل چلنے کے بعد ہمیں سرنگ میں دن کی روشنی دکھائی دی تو ہم سمجھ گئے کہ سرنگ کے اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر جیسے ہی ہم موڑ مڑے تو ہمارے سامنے چھوٹا سا دہانہ موجود تھا جس کا فاصلہ زمین تک 2 فٹ ہوگا۔ دہانے کے آگے جھاڑیاں پڑی تھیں اور سورج کی روشنی انہی جھاڑیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ تھینک گاڈ، لڑکیوں نے باری باری کہا۔ کیا اب میں واپس جا سکتا ہوں؟ ڈوم نے بیرٹ سے پوچھا۔ نہیں، بیرٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ وہ خوفزدہ ہوا۔ فی الحال سرنگ سے باہر نکلو، پھر بتاتا ہوں۔ بیرٹ کے لہجے میں طنز اور صفاقی کی ملی جلی آمیزش تھی۔ پلیز۔ شاید وہ بیرٹ کے لہجے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہے، اس لیے وہ گھگھایا۔ میں نے تم سب کو سرنگ کے دہانے تک پہنچا دیا ہے، اب تو مجھے جانے دو۔ کیا کہتے ہو مورس، کیا اسے واپس جانے دیں؟ بیرٹ نے میری رائے طلب کی۔ یہ وہی ہے جس نے تمہیں مارنے کے لیے زہر تیار کیا تھا۔ میں نے زہر خود تیار نہیں کیا تھا، ڈوم جلدی سے بولا، وہ تو ٹیکسن کے کہنے پر تیار کیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں بے گناہ ہوں، تمہیں قطعاً معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی صفاقی سے کہا، تم اس گروپ میں شامل ہو جو غلیظ اور خاندانوں کے خاندان برباد کرنے والا کام کرتا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ساتھ ہی میں نے پہلو میں اڑسا ریوالور نکال لیا۔ ڈوم میرے پاؤں پڑ گیا اور زندگی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن مجھے اس پر رتی برابر بھی ترس نہیں آیا۔ لڑکیوں نے بھی یہی کہا کہ ڈوم کو زندہ نہ چھوڑا جائے کیونکہ یہ لڑکیوں پر بری نظر رکھتا تھا اور اس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ پورنوگرافک بھی کی ہے۔ مجھے ڈوم سے بے حد نفرت ہوئی۔ وہ غلاظت بھرا انسان مجھے ایک آنکھ نہ بھایا۔ ویسے بھی اس کے چہرے پر دنیا جہان کی لعنت برس رہی تھی، اس لیے میں نے بلا تعمل ڈوم کے سر میں گولی مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ وہ تڑپے اور چیخے بغیر ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ریوالور واپس پہلو میں اڑس لیا، پھر ہم باری باری جھکتے ہوئے دہانے کے نیچے سے نکل کر دوسری طرف آ گئے۔ دوسری طرف خاردار جھاڑیاں تھیں، لیکن ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ جھاڑیاں ہٹا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کانٹوں سے ہم سب کو خراشیں بھی پڑی تھیں، لیکن کسی نے بھی پرواہ نہ کی تھی۔ آزادی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کھلی فضا میں پہنچتے ہی ہم سب لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔
ہم جنگل میں ہی موجود تھے، تاریخ اور دن کا کوئی پتہ نہیں تھا، البتہ سورج کے رخ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر بیرٹ کی سرکردگی میں چلتے ہوئے ادھر بڑھے جدھر بیرٹ کا سٹیمر موجود تھا۔ جنگل میں ہو کا عالم طاری تھا، اسی لیے ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ ویسے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس ریوالور موجود تھے۔ اگر کوئی جنگلی جانور سامنے آ گیا تو اسے ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کریں گے۔ میں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر پہلو سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ہم مسلسل آگے بڑھتے رہے، صد شکر کہ ہمارے سامنے کوئی جنگلی درندہ نہیں آیا تھا، اور ہم نصف گھنٹے کے بعد بخیر و عافیت ساحل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر بیرٹ کا سٹیمر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم جنگل کی حدود سے نکل کر ساحل سمندر پر قدم رکھتے، دفعتاً ہمیں ایک سٹیمر آتا دکھائی دیا جو اسی طرف ہی آ رہا تھا جدھر ہم موجود تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 69 یعنی 69 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم جلدی سے ادھر ادھر خودرو جھاڑیوں میں دبک گئے۔ چھپنا ہی بہترین حل تھا ورنہ دیکھے جانے کا خدشہ تھا۔ بیرٹ نے اپنے کوٹ کی جیب سے منی دوربین نکال کر آنکھوں سے لگائی اور سٹیمر کی طرف دیکھنے لگا۔ سٹیمر کو دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے کہاں سے سٹیمر ٹپک پڑا تھا۔ بہرحال سٹیمر کو دیکھتے ہی پہلا خیال یہی ذہن میں ابھرا تھا کہ شاید ہیری ٹام کے آدمی آ رہے ہیں۔ لمحہ بھر کے بعد بیرٹ بغور سٹیمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس میں 10-12 افراد سوار ہیں، کون ہو سکتے ہیں؟ شاید ہیری ٹام کے آدمی ہوں گے۔ میں نے اپنی دل کی بات زبان پر لائی تو بیرٹ بھی چونک پڑا۔ او، تم صحیح کہہ رہے ہو، بیرٹ نے جواباً سرسراتی آواز میں کہا۔ عمارت کے اندر جو کچھ ہوا ہے یقیناً اس کی اطلاع ہیری ٹام کو مل چکی ہوگی، اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ہے۔ ہمیں فوری طور پر کہیں چھپنا ہوگا مورس، ورنہ ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بیرٹ کے لہجے میں تشویش کی رمق بھی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے بھی تشویش سے کہا، لیکن لڑکیوں کو کہاں چھپائیں؟ یہ جنگل بہت بڑا ہے، کہیں نہ کہیں چھپ ہی جائیں گے۔ بیرٹ نے کہا، ویسے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، کیا؟ آؤ میرے ساتھ، بیرٹ نے کہا، اور ہم دونوں جھاڑیوں سے نکل کر جھکے جھکے انداز میں دوڑتے ہوئے لڑکیوں کی طرف بڑھ گئے۔ لڑکیاں بھی شاید سٹیمر کو دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ بے حد سہمی ہوئی تھیں۔ یقیناً ہیری ٹام کے آدمی آئے ہیں، زیٹا نے اپنا یقین ظاہر کیا۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ پھر تو ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، کیتھرین نے تشویش ظاہر کی۔ پریشان نہ ہو، ہم باحفاظت یہاں سے نکل جائیں گے، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں مورس، زیٹا اپنی بات پر قائم تھی۔ ہم سے ایک غلطی بھی ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ میں متجسس ہوا۔ ڈوم کی لاش سرنگ میں پڑی ہے، زیٹا نے کہا۔ جب یہ لوگ سرنگ میں داخل ہوں گے اور وہاں ڈوم کی لاش پڑی ہوئی دیکھیں گے تو وہ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ ہم ڈوم کے ذریعے سرنگ سے فرار ہوئے ہیں اور وہ ہمارا تعاقب بھی کر سکتے ہیں۔ زیٹا کی تشویش درست تھی، واقعی ہم سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تاہم بیرٹ نے کہا، ہماری تشویش بجا ہے، لیکن جب تک وہ لوگ واپس آئیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ ہمارے پیچھے آئیں گے۔ زیٹا کی تشویش کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بیرٹ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی تو میں نے بیرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ ابھی چونکہ سٹیمر دور ہے اور جب تک وہ ساحل سمندر پر پہنچے میں جا کر غار میں موجود ڈوم کی لاش کسی کھائی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے اپنی تجویز بیان کی۔ لیکن اس میں خطرہ بہت ہے۔ ہاں جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن ہمیں ایسا کرنا ہوگا ورنہ ہم سب ہی مارے جائیں گے۔ یہ کام میں کرتا ہوں، بیرٹ نے کہا، تم ان لڑکیوں کی حفاظت کرو۔ جانا تو میں چاہتا تھا لیکن بیرٹ چلا گیا۔ جاتے وقت وہ منی دوربین میرے حوالے کر گیا تھا۔ میں نے منی دوربین آنکھوں سے لگائی اور سٹیمر کی طرف دیکھنے لگا جو لمحہ بہ لمحہ ساحل سمندر کے قریب آ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے ساحل تک پہنچنے میں کم و بیش 20 سے 25 منٹ لگ سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے چہروں پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، تاہم ان کی حفاظت کے پیش نظر میں نے دوربین زیٹا کو پکڑائی اور جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا ادھر ادھر گھوم پھر کر ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں لڑکیوں کو چھپایا جا سکے۔ کچھ ہی فاصلے پر میں ایک ایسی کھائی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی گہرائی کم از کم 6 فٹ تھی، اس کی چوڑائی بھی قدرے کم تھی اور ساری لڑکیاں اس میں چھپ سکتی تھیں۔ میں جلدی سے واپس لڑکیوں کے پاس آ گیا۔
اسٹیمر اب ساحل پر پہنچنے والا تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ لوگ اسٹیمر سے اتر کر ہمیں تلاش کریں، اسی لیے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں لڑکیوں کو محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے زیٹا سے دوربین لی اور ایک نظر اسٹیمر پر ڈالنے کے بعد سب لڑکیوں کو لے کر ادھر چل دیا جدھر میں نے کھائی دریافت کی تھی۔ کھائی کے قریب پہنچتے ہی میں نے ساری لڑکیوں کو اس کھائی میں اتار دیا اور پھر جلدی جلدی سے کھائی کے گرد پڑی جھاڑیاں اٹھا اٹھا کر کھائی کے دہانے پر رکھ دیں۔ اس طرح سے وہ سب محفوظ ہو گئیں اور کسی کا شک بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آنے والا اسٹیمر اب کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا اور اگلے 5 سے 10 منٹ تک ساحل سمندر پر پہنچ جانا تھا۔ لڑکیوں کو کھائی میں چھپانے کے بعد میں بھی گھنی جھاڑیوں میں دبک گیا۔ 5-10 منٹ تک اسٹیمر ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ 8-10 سفید فام چھلانگے مار کر نیچے اترے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے بیرٹ کے اسٹیمر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ہی لہیم شہیم اور چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دیتے تھے۔ چند بدماشوں نے سروں پر ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل پرانی انگریزی فلموں کے بدماش دکھائی دیتے تھے۔ باس، یہ کس کا اسٹیمر ہے؟ مجھے ایک سفید فام کی آواز سنائی دی جو ایک سانڈ جیسے آدمی سے مخاطب تھا۔ شاید وہ ان کا باس تھا۔ باس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور وہ اسٹیمر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا۔ شاید سیاحوں کا ہوگا، باس نے اندازن کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ سیاح جزیروں پر سیر سپاٹے کے لیے آتے رہتے ہیں، پھر تو ان کے پاس مال بھی ہوگا۔ اس کے لہجے میں لالچ کی رمق واضح تھی۔ اسے ہم بعد میں دیکھ لیں گے، باس نے ناگواریت سے کہا۔ جس مقصد کے لیے ہیری ٹام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے، چلو۔ باس کی ہدایت پر وہ سب اسی طرح بڑھ گئے جدھر سرنگ تھی۔ میں دل ہی دل میں بیرٹ کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا کہ کہیں اس کا سامنا ان بدماشوں سے نہ ہو جائے۔ اسے گئے ہوئے نصف گھنٹہ ہونے والا تھا اور میرے اندازے کے مطابق وہ ڈوم کی لاش غائب کر کے واپس آ رہا ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سارے سفید فام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مجھے بیرٹ پر یقین تھا وہ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ بقول بیرٹ کے اس نے وہاں جتنے بھی جزیرے موجود ہیں سب دیکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیرٹ واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ کام ہو گیا؟ ہاں، بیرٹ نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے ڈوم کی لاش ایک کھائی میں پھینک دی ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی اس سرنگ سے نکل گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وہ ہیری ٹام کے ہی بندے ہیں، میں نے ان کی باس کی گفتگو سنی ہے۔ ابھی وہ راستے میں ہی ہیں، بیرٹ نے کہا۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، انہیں دیکھتے ہی میں جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ چلیں پھر؟ ہاں چلو۔ دفعتاً ہماری سماعتوں سے لڑکیوں کی چیخیں ٹکرائیں تو ہم دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان کی چیخیں فضا میں بھی گونجی۔ ہم نے نا سمجھی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں دوڑ کر کھائی تک پہنچے۔ جلدی جلدی جھاڑیاں ہٹائیں تو دہشت ناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ ساری لڑکیاں کھائی کے کونے میں دبکی اور سمٹی کھڑی تھیں اور سیاہ رنگ کا ایک سانپ کھائی کی دیوار سے رینگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ اس سانپ کی لمبائی 4-5 فٹ تھی۔ سانپ کو دیکھ کر لڑکیوں کا ڈر جانا فطری عمل تھا۔ بڑے سے بڑا جی دار انسان بھی سانپ کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے ضرور دہل جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی لڑکیاں تھیں۔ لڑکیاں ہنوز چیخ رہی تھیں۔ بیرٹ نے جلدی سے ریوالور نکال کر سانپ کا کام تمام کر دیا۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے گولی کی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سانپ کا پھن ٹکڑوں میں بٹ کر ادھر ادھر گر گیا۔ اس کے کچھ ٹکڑے لڑکیوں پر بھی گرے تو ان کی حالت دیدنی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد سانپ کا باقی جسم بھی کھائی میں گر گیا، لیکن لڑکیوں کا خوف و ہراس کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ڈرو مت، یہ مر چکا ہے، میں نے کہا۔ لیکن ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کیتھرین بولی۔ آ جاؤ باہر۔ ہم نے ساری لڑکیوں کو کھائی سے باہر نکال لیا۔ زیٹا نے پوچھا، کیا اسٹیمر پہنچ گیا ہے؟ ہاں، وہ لوگ سرنگ کی طرف چلے گئے ہیں، میں نے صراحت سے کہا۔ بیرٹ بھی ڈوم کی لاش غائب کر آیا ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم جھاڑیوں کا سہارا لیتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھے۔ ساحل پر دونوں اسٹیمر موجود تھے۔ ہم اسٹیمر میں سوار ہو گئے۔ بیرٹ ایک پلاس لے کر دوسرے اسٹیمر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو میرے استفسار پر اس نے بتایا، میں نے اسٹیمر کی وائر کاٹ دی ہیں، اگر ان لوگوں کو ہمارے فرار کا علم ہو بھی گیا تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں خفیف سا مسکرایا۔ اس نے انتہائی ذہانت والا کام کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بیرٹ نے اسٹیمر سٹارٹ کر کے اس کا رخ موڑا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ لڑکیاں دوسرے کیبن میں تھیں اور میں بیرٹ کے ساتھ کنٹرول روم میں۔ بیرٹ؟ ہاں بولو۔ تمہارا شکریہ۔ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا۔ تم نے حق دوستی ادا کیا ہے، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ اگر گاڈ تمہیں نہ بھیجتا تو شاید ہم ہیری ٹام کی دلدل سے نہ نکل پاتے اور میں بھی شاید زندہ نہ ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی اور بات کرو۔
بیرٹ نے بات ٹالی۔ مثلاً کیا بات کروں؟ کوئی بھی، تم ہی موضوع کا انتخاب کرو۔ بیرٹ نے اثبات میں سر ہلایا، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے مجھ سے استفسار کیا، مورس، کیا ان لڑکیوں میں تمہاری بہن جینیفر بھی ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ نہیں۔ کیا مطلب؟ بیرٹ ٹھٹکا۔ کیا وہ وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی؟ اسے فروخت کر دیا گیا ہے۔ کس کے پاس؟ کسی انڈین رتن کمار نامی آدمی کو۔ اوہو، یہ تو افسوسناک بات ہے۔ وہ کفے افسوس ملتے ہوئے بولا۔ اب تم کیا کرو گے؟ انڈیا جاؤں گا۔ بیرٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسی طرح باتوں باتوں میں ہی اسٹیمر بلیک پوائنٹ جزیرے سے کافی دور پہنچ گیا۔ میرے استفسار پر بیرٹ نے بتایا کہ وہ ہمیں اپنے جزیرے پر لے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کو ان کے ملکوں میں بھیجنے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار تھا کہ اس نے ہمیں دلدل سے نکال دیا تھا۔ اب ہم آزاد تھے۔ لڑکیوں کو ان کے ملکوں میں بھیجنے کے بعد میں ہیری ٹام کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی وہ یاد رکھے گا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں نے بیرٹ سے دوربین لی اور کنٹرول روم سے نکل کر عرشے میں آ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور ادھر دیکھنے لگا جدھر سے ہم آئے تھے۔ ویسے ہم بلیک پوائنٹ جزیرے کی حدود سے بہت دور نکل آئے تھے اور مجھے امید تھی کہ ہیری ٹام کے کارندے ہمارے تعاقب میں آئیں تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ میرا قیاس تھا، جو غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ دفعتاً میری سماعت سے ایک ہیلی کاپٹر کی آواز ٹکرائی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ دوربین آنکھوں سے لگائے میں نے آسمان کی طرف دیکھا جدھر سے مجھے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک ہیلی کاپٹر دکھائی دیا جو کافی دور تھا، لیکن اس کا رخ ہمارے اسٹیمر کی طرف تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کا رنگ سیاہ تھا اور وہ ہیلی کاپٹر کافی بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ساتھ ہی میرے اندر سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئیں۔ اگلے ہی لمحے میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہیلی کاپٹر کی کھڑکی پر مجھے ایک آدمی دکھائی دیا جس نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی اور شاید وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ گو اس آدمی کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیا، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور جلدی سے کنٹرول روم میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا باہر بہت ٹھنڈ ہے؟ بیرٹ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ کنٹرول روم میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ بیرٹ، ایک ہیلی کاپٹر ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی چونک پڑا۔